ایک ساتھی نے جواہر طب نبوی کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ مچھلی کھا کر دودھ نہیں پینا چاہیے، بالخصوص حکیموں کے اندر۔ حکیم یہ لوگوں کو بتلاتے ہیں، اور لوگوں نے مچھلی کھائی اور دودھ پیا، کچھ بھی نہیں ہوا، لوگ مذاق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی سوچیں تھی جو حکیموں کے اندر بھی آ گئی، حکیموں نے اس پہ غور ہی نہیں کیا۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا اس بات میں کوئی وزن ہے؟ جیسا کہ آج کل کے لوگ مچھلی کھاتے ہیں، دودھ پیتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا، آپ یہ بھی بتلائیں کہ یہ سردی کا موسم ہے، مچھلی کثرت سے استعمال ہوتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ مچھلی زہریلی ہے، فائدہ مند ہے یا نہیں، یعنی باسی ہے یا تازہ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے بارے میں بھی آپ بتلائیے تاکہ مچھلی خریدتے وقت ہم اس بات کا لحاظ رکھیں۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ آپ پہلے یہ بتلائیں جو آپ دودھ پیتے ہیں وہ دودھ ہوتا ہے؟ پہلی بات تو سمجھے میری بات، جو دودھ پیتے ہیں وہ دودھ ہوتا ہے؟ ساری دنیا میں یہ شور مچا ہوا ہے، یہ کیمیکل کا دودھ، کیمیکل کا دودھ، تو پھر آپ کا یہ سوال کیسے بنتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہر مچھلی ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے بعد دودھ پیا جائے تو جسم کا رنگ سیاہ ہو جائے، جسم کھردرا ہو جائے، جسم میں ڈبے پڑ جائیں، اور مچھلی کے جو جلد ہوتی ہے اس طرح ساری جلد ایسی خراب ہو جائے۔ ہر مچھلی کھا کر دودھ پینے سے ایسا نہیں ہوتا۔ بعض مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جس کے بعد اگر دودھ پیا جائے تو یہ کیفیت، بلکہ اس سے بھی خطرناک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، خون انتہائی خراب ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا یہ مچھلی کون سی ہے اور یہ کون سی ہے؟ اس لیے حکیموں نے ہر مچھلی کے اوپر یہ حکم لگا دیا کہ اتنے بڑے خرابی کے اندر مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ مچھلی کے بعد دودھ نہ پیا جائے۔ بلکہ حکیم یہ بھی کہتے ہیں، صرف دودھ ہی کا نہیں کہتے، جو بھی چیزیں دودھ سے بنائی جاتی ہیں، مثلا کھیر ہے، اس سے بھی منع کریں گے کہ مچھلی کھانے کے بعد اس کو استعمال نہ کریں، کہ بعض مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں ان کی کھانے سے زہر پیدا ہو جاتا ہے جب دودھ پیا جائے بعد میں، اور پھر وہ بہت پریشانی بنتی ہے۔ بہت کم قابل اور لائق حکیم ایسے ملتے ہیں جو خون کی صفائی کر سکتے ہیں، وگرنہ تو یہ زندگی بھر کا روگ انسان کے لیے بن جاتا ہے۔ یہ تو آپ کو بات میری سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ یہ احتیاطاً کہا گیا ہے، اس لیے کہ مچھلیاں ملی جلی ہوتی ہیں، عام لوگ پہچان نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، آپ نے پوچھا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ مچھلی تازہ ہے یہ باسی ہے؟ تو اس کا جواب بھی بالکل آسان ہے کہ ہمارے ملک میں ہر آدمی آسانی سے پہچان لیتا ہے کہ یہ باسی ہے یہ تازہ ہے، دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کی آنکھیں دیکھیں، اگر آنکھیں معمول سے زیادہ اندر کو دنسی ہوئی ہیں، دوسرے لفظوں میں زیادہ دنسی ہوئی ہیں، آپ اس کو بالکل نہ خریدیں، انتہائی نقصان دہ ہوگی یہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ گوشت کا رنگ سرخ ہوتا ہے، آپ اس کے گل پھڑے ایسے اٹھا کر دیکھیں، مچھلی کے منہ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اس کو اٹھا کے دیکھیں، کھینچ کے دیکھیں، اگر اندر سے گوشت آپ کو سرخ نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، مچھلی تازہ ہے۔ اگر سیاہ نظر آتا ہے یا پیٹ کے اندر سیاہ نظر آتا ہے یا اس کی جلد پہ چمک نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہ مچھلی نقصان دہ ہے۔ اسی طرح گوشت سے بو آنا، بو تو یہ لوگ ختم کر دیتے ہیں۔ گوشت کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو دبائیں تو وہ ابھرتا ہے، اگر وہ نہیں ابھرتا یا ٹوٹا ٹوٹا محسوس ہو رہا ہے، یا آپ جب اس کا پیٹ آپ
چیرتے ہیں تو اس میں آپ کو یوں لگتا ہے کہ گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مچھلی تازہ نہیں ہے۔ دو لفظوں میں گوشت کی سرخی، جلد کی چمک اور آنکھوں کا زیادہ دنسا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تین باتیں ہر آدمی آسانی سے یاد رکھ سکتا ہے۔ آنکھیں زیادہ دنسی ہوئی نہ ہو، اور آنکھوں میں چمک بھی ہوتی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا کہ بعض لوگوں کو اس سے پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ جب آنکھیں ذرا دنسی ہوئی ہوں گی تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ مچھلی تازہ نہیں ہے۔ اور جلد آپ دیکھیں کہ اس میں چمک ہونی چاہیے، اگر چمک نہیں ہے آپ سمجھ جائیں۔ اسی طرح اس کے گل پھڑے آپ جب دیکھیں گے اس میں سرخی ہونی چاہیے، اس کو اٹھا کے جب دیکھیں گے، جب سرخی نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ مچھلی باسی ہے، اس کو نہ پکائیں۔ یہ انتہائی جسم میں جا کر زہریلا مادے پیدا کرتی ہے، جسم کو نقصان دیتی ہے۔ اور ایسا جو مچھلی فروش ہے اس کی آپ تھانے میں اطلاع بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ باسی مچھلی بیچنا قانوناً جرم ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں صاف ستھرا کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔